الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسانوں میں پیدا فرمایا۔ ہمیں اس آدم علیہ السلام کی ذریت میں پیدا کیا جن کے لیے فرشتوں کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جہاں اس دھرتی پر کروڑ کروڑ لوگ غیر اللہ کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے سامنے جھکنے والا بنایا۔ اللہ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ جہاں اس دھرتی پر، اس زمین پر بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کی دلدل میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو توحید پرست بنایا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عظمت کی سمجھ عطا فرمائی، ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع و پیروکار بنایا۔ ہمارے پاس اسلاف کی فہم موجود ہے، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام موجود ہے، ہمارے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ موجود ہیں۔ یہی ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ زندگی جینے کا طریقہ انہی کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدے سے لے کر احکام تک، خیالات سے لے کے فضائل تک، نظریات سے لے کے ہر زندگی کے پہلو کو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا ہے۔
بیان کر دیا ہے۔ اسی دنیا میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اہم اور بنیادی باتوں میں اختلاف کر بیٹھے۔ لوگ ابھی تک یہی نہیں تحقیق کر پائے کہ انسان پیدا ہوا تو ڈائریکٹ انسان پیدا ہوا یا پہلے بندر تھا پھر انسان بنا ہے۔ جن کے پاس یہ وحی کا علم موجود نہیں، سرچشمہ ہدایت ان کے پاس نہیں ہے، وہ آج تک الجھنوں میں جی رہے ہیں، وہ آج تک اکتشافات پہ اکتشافات کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بیسک فنڈامنٹلز، اس طرح کے سوالوں کے جوابات انہیں آج تک نہیں ملے۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کو بخوبی بیان کیا ہے۔ اسلام اپنا ایک مخصوص نظریہ رکھتا ہے، اور وہ نظریہ اللہ نے خود اپنے کلام میں بیان کیا ہے، وہ نظریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور دنیا کو دیا ہے۔ جس نے بھی ریسرچ کی ہے، جس نے بھی تحقیق کے میدان میں قدم رکھا ہے اور اسلام کی ان نظریات کو، اسلام کی ان باتوں کو انصاف کے ترازو پہ پرکھا ہے، وہ اسلام کو ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ نہیں بھی مانا، حلقہ بگوش اسلام نہیں بھی ہوا، تو کم از کم وہ معترف ہو گیا، کم از کم وہ یہ مان چکا ہے کہ اسلام نے جو بھی نظریات پیش کیے ہیں اس میں دم ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں حقانیت ہے۔ لوگ آج اس کے معترف ہیں، لیکن جن کے اندر جہالت ہے، جو اسلام کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے اور پڑھتے بھی نہیں ہیں، تحقیق کی دنیا سے کوسوں دور ہیں، جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں بکواس یا ساری کی ساری چیزیں یہ ہوائی باتیں لگتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی قرآن میں کلیئر کیا ہے کہ انسان ڈائریکٹ انسان پیدا کیا گیا تھا، یہ پہلے بندر نہیں تھا۔ جیسے کہ کسی نے یہ نظریہ دنیا کو دیا، بچپن میں ہم نے بھی پڑھا، آپ لوگوں نے بھی شاید پڑھا ہوگا، باقاعدہ تصویروں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ پہلے بندر تھا، پھر تھوڑا ترقی کیا، پھر تھوڑا ترقی کیا، اسی طرح سے تطوراتی مراحل سے گزرتے ہوئے انسان کی شکل میں آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ انسان کی بے عزتی ہے، یہ مانوتا کے ساتھ گستاخی ہے۔ اللہ نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، انسان کو ہم نے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، اور انسان کی جو اپنی شکل و صورت ہے وہ بقیہ سے کافی اچھی ہے، اس کو بے عزت کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کیسے بنائی گئی، دنیا میں کیسے انسان آئے، پھر انسانوں سے انسان کیسے بنتے چلے گئے، کیسے بڑھتے چلے گئے، اس کو اللہ نے قرآن میں بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے دنیا کے لوگوں قرآن پڑھو، قرآن کے پڑھنے والوں ذرا سنو، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، فرشتوں سے اس نے کہا کہ اے میرے فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک جانشین خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ انسانوں کی بات کی جا رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ رب العالمین، تیری عبادت کے لیے ہم کافی نہیں، اے اللہ تیری تعریف و حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے ہم فرشتوں کی مخلوق کافی نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے یہاں تک کہا اے اللہ جو زمین میں جا کر فساد برپا کرے گی، جو زمین میں جا کر لڑائی جھگڑے کرے گی، تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ نے وہی جواب دیا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم کو فرشتوں پر فوقیت دی، انہیں جو ضرورت کی چیزیں تھیں ان کے نام یاد کروا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ علماء نے لکھا ہے کہ لینگویج اور زبان کی، بھاشا کی ضرورت انسان کو پہلے سے تھی، اور اللہ نے حضرت آدم کو پہلے بھاشا سکھائی، لینگویج سکھائی۔
جو ضرورت کی چیزیں تھیں اس کے نام بتلا دیے، اور پھر اسی علم کی بنیاد پر فرشتوں کے اوپر آدم علیہ السلام کو فوقیت دی گئی، رتبہ ان کا بلند کیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اے قرآن کے پڑھنے والوں، ذرا یہ بھی دیکھو کہ جب میں نے فرشتوں کی جماعت سے کہا میرے بندے، میری مخلوق آدم علیہ السلام کا تم سب سجدہ کرو، فرشتوں کے ساتھ رہنے والا ابلیس جو کہ ایک ناری مخلوق ہے، آگ کا پیدا کیا گیا مخلوق ہے، اس نے انکار کر دیا، اے اللہ میں سجدہ کیوں کروں، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کی لو اوپر جاتی ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، قیاس لگایا۔ آخرکار وہ آدم کی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے رادہ درگاہ ہو گیا، پھٹکار دیا گیا، وہیں سے دشمنی پل گئی اس کے دل میں۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ نے کہا اے آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے بھی دل کرے وہاں سے کھاؤ پیو۔ شیطان پیچھے لگا ہوا تھا، آدم علیہ السلام ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو بہکانے پہ آ گیا اور بہکانے میں کامیاب بھی ہو گیا، جنت سے نکلوانے میں کامیابی اس کو مل گئی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے، حوا علیہ السلام سے اور ابلیس اس کی ذریت سے اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اے آدم تم بھی، اے حوا تم بھی، اور اے ابلیس تم بھی، تم سب کے سب زمین پر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اس زمین پر، اس دھرتی پر تمہارے لیے ایک مقررہ وقت کے لیے میں نے رہنے کی جگہ بنا دی ہے، سکون کی جگہ بنا دی ہے، جاؤ وہاں پر اپنا مسکن اختیار کرو، قیامت کے آنے تک کے لیے تمہارے لیے ساز و سامان اس زمین کے اندر بنا دیا گیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، کہ اس زمین میں تمہارے لیے گھر ہے، مسکن ہے، مکان ہے، جہاں تم جی سکو گے، جہاں تم سانسیں لے سکو گے۔ لکھتے ہیں یہ آیت اشارہ دے رہی ہے کہ اس زمین کے علاوہ دھرتی کے کسی اور حصے پر یا گیلیکسی کے کسی دوسرے کوکب پر زندگی نارمل نہیں ہو سکتی۔ انسان اسی زمین پر جی سکتا ہے، چاند پر نہیں جی سکتا، انسان کسی دوسرے گولے پہ زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ انسان کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اسی زمین پر پیدا کی گئی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے، چاند پہ نہیں، یا دوسرے ستاروں پہ نہیں، مریخ پر نہیں، دوسرے ستاروں پہ نہیں۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ دنیا آج جتنی بھی کوشش کر رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے کہ کسی دوسرے گولے پر رہنے کے لیے اپنی جگہ بنا لے، وہ قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس زمین کی طرح زندگی کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ یہ قرآن نے ایک لفظ میں بتا دیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ابلیس سب کے سب زمین پہ آ گئے۔ زمین کے کس حصے پہ اتارے گئے؟ کوئی صحیح مستند اوتھینٹک نالج ہمارے پاس نہیں ہے اور اسلام نے دیا بھی نہیں ہے۔ البتہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے بزرگوں کے اقوال ملیں گے، جس میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں، ایک قول یہ بھی ہے جدہ میں، ایک قول صفا اور مروہ کی پہاڑی، مختلف جگہوں کو ذکر کیا گیا جس میں ہندوستان کا بھی نام ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام سے ایسی کوئی چیز اوتھینٹک ہمارے پاس موجود نہیں، اور نہ کوئی صحیح روایت موجود ہے، نہ قرآن میں کہیں بتایا گیا کہ وہ جگہ کون تھی ایکچول میں۔ لہٰذا شاید اسلام اس کو زیادہ توجہ نہیں دینا چاہتا، یا اس سے کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے، اس لیے ایسی چیزوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں زمین پر اتارے گئے بس ہمارے لیے اتنی کافی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، شیطان کے بہکاوے میں آئے تھے. اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے توفیق دی کہ توبہ کرو. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایک دعا سیکھی. اللہ نے ان کے دل میں وہ دعا ڈالی اور آدم علیہ السلام نے وہ دعا مانگی. اللہ نے دعا قبول فرما لی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے، آدم علیہ السلام نے دعا کیا مانگی تھی. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا، ہم سے گناہ ہو گیا ہے. اے اللہ، اگر تو معاف نہ کرے گا، تو ہم پہ رحم نہ فرمائے گا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ نے دعا قبول کی، کہا معاف کرتا ہوں، لیکن اب تمہیں زمین پہ رہنا ہوگا. یہی اللہ کی حکمت تھی، یہی اللہ کی مصلحت تھی کہ جنت دے کے نکالے گئے، زمین پہ بھیج دیے گئے. اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے. اللہ کی مصلحت تھی، زمین پہ بھیج دیے گئے. اللہ نے ابھی کہا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اے آدم و حوا، تم سب کے سب سنو، تم اسی زمین کے اندر زندہ رہو گے، اسی زمین میں مرو گے اور اسی زمین سے دوبارہ اٹھائے بھی جاؤ گے. ہم زمین میں زندہ ہوتے ہیں، زمین میں مرتے ہیں، پھر دفن کر دیے جاتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہماری قبریں بھی پھاڑ دی جائیں گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا، ساری قبریں کھل جائیں گی، اور قیامت کے دن ہر قبر سے انسان نکلے گا اور میدان محشر کی طرف بھاگتا جائے گا. اللہ نے فرمایا فیہا تحیون، اسی زمین میں زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اسی زمین میں تمہیں مارا بھی جائے گا، ومنہا تخرجون، اسی سے نکالے بھی جاؤ گے. یہ انسان کی تھیوری آف کریشن ہے. بڑے بڑے بدمان خود کو کہنے والے اس میں اختلاف کر بیٹھے ہیں. کئی ایک تھیوری آف کریشن دے رہے ہیں کہ انسان پیدا کیسے ہوا، کیسے یہ بڑھا. الگ الگ قسم کے لوگوں کے پاس کہانیاں ہیں، لوگوں کے پاس قیاسات ہیں، اندازے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو 100% سے زیادہ یقین ہے کہ جو قرآن نے یہ تھیوری پیش کی ہے، جو یہ نظریہ پیش کیا ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ وہی کہہ رہا ہے جس نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے. اب انسان پیدا ہو گیا، انسان مٹی سے بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کرسچن کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، جب ان لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ اب اللہ کے بیٹے ہو گئے، کیونکہ بغیر باپ کا کوئی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بغیر باپ کا صرف ماں کے ذریعے سے کیسے کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے جب مارکیٹ میں شوشہ ڈالا، اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ضلالت اور گمراہی میں زندگی نہ گزارو. میرے بندے میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بدعقیدگی نہ پھیلاؤ، شبہے میں نہ پڑو کہ آج ہم نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو اگر بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو آج تم اسے کہنے لگے کہ اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ. اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ، میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کو سمجھنا چاہتے ہو، کمثل آدم، تو آدم کو دیکھو، خلقہ من تراب، اسے تو میں نے مٹی سے پیدا کیا، نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی ماں تھی، بغیر ماں باپ کے انہیں پیدا کر دیا. قال لہ کن فیکون، میں نے کہا تو وہ ہو گیا. اللہ نے جواب یہ دیا ہے اگر بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو تو تم اللہ کا بیٹا اسے کہتے ہو یا اسے ہی اللہ ماننے پر تلے ہوئے ہو، تو جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا اس کا تو زیادہ حق بنتا تھا. لیکن دنیا جانتی ہے، ہسٹری بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے کبھی بھی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا.
خود کو رب منوانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے جس اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ لہٰذا جب دنیا کا پہلا انسان جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا وہ توحید پرست تھا، تو آدم علیہ السلام کے بعد انہی کی نسل میں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے پر تمہیں یہ اعتراض کیوں؟ اللہ کی قدرت کیوں نہیں تمہیں سمجھ میں آتی؟ تو آدم مٹی سے پیدا ہوئے، ہم سب کے سب مٹی سے پیدا ہوئے۔ مٹی میں اناج اگتا ہے، اس اناج کو ہم کھاتے، اس سے غذائیں ملتی، طاقت ملتی، بدن پلتا، اسپم بنتا، اس کے ذریعے سے انسان پیدا ہوتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پہ کہا انسان کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، کئی جگہ پہ اللہ نے کہا انسان کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ تو مٹی سے اعتبار سے کہا کہ مٹی ہی سے اناج پیدا ہوتا اور ہم کھاتے پیتے ہیں، چاہے وہ پھل فروٹ ہو یا اناج ہو، اور پھر وہ پھل فروٹ اناج وہ غذائیں جا کر پھر بدن میں طاقت بنتی، پھر وہ چیز پانی بنتی ہے۔ تو کبھی اس چیز کو ذکر کیا، کبھی اس چیز کو ذکر کیا، دونوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اب آدم علیہ السلام زمین پہ آ گئے، انسانیت بڑھی کیسے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہر جمعے میں جو پڑھی جاتی ہے، اللہ نے جواب دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے میرے بندوں ایک جان سے تم سب کو ہم نے پیدا فرمایا ہے، اور وہ جان کون سی ہے؟ آدم علیہ السلام کی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے میرے بندو ایک جان سے تمہیں پیدا فرمایا اور پھر اس ایک جان کے ذریعے سے اس کا جوڑا بھی پیدا فرمایا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ہم نے اس ایک مرد اور اس ایک عورت کے ذریعے سے دنیا میں یہ لوگوں کا سیلاب مارتا ہوا انسانوں کی آبادی پیدا فرما دی۔ طرح طرح کے مرد، طرح طرح کی عورتیں، مختلف جنسیات، مختلف شکل، مختلف رنگ کے لوگوں کو پیدا فرمایا، بس سب کی اصل ایک ہے، وہی نفس واحدہ، ایک جان۔ وہ ایک جان آدم علیہ السلام کی ہے، وہ اللہ نے فرمایا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کس پس منظر میں پیش کر رہا یہ تو سنو۔ اللہ یہ بتا رہا، اے میرے بندو ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، اور یہ میری قدرت کی نشانی ہے کہ جو کچھ نہیں تھا، جس کا وجود ہی نہیں تھا، عدم میں تھا، کچھ نہیں تھا، نہ کوئی بندر پہلے تھا نہ کوئی اور تھا، ڈائریکٹ ایک نفس سے، ایک جان سے میں نے آدم کو بنایا اور اس سے ان کے جوڑے کو بنایا، اور دونوں سے ہم نے انسانیت کو بنایا ہے۔ یہ میری قدرت ہے، اس کو تسلیم کرو، اور میری قدرت کو ماننے کے بعد اتقو، ڈرو مجھ سے۔ اللہ یہ کریشن بتانے کے بعد، اپنی قدرت کا اظہار کرنے سے یہ فرما رہا اتقو ربکم الذی، اس رب سے ڈرو جس نے یہ کیا ہے۔ پوجا اسی کی ہو جس نے ایسا کیا ہے، جو اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ایک جان سے ساری دنیا کو پیدا کر دیا۔ اور دنیا میں دیکھیے لوگوں کی زبانیں الگ، شکلیں الگ، طور طریقے الگ، تہذیب الگ، لیکن سب کی جڑ ایک انسان پر جا کر ملتی ہے، اور وہ آدم علیہ السلام۔ اللہ نے سورہ حجرات میں یہ مذہب کو، اس نظریے کو دوسرے انداز میں بیان کرتا ہے۔ دنیا میں ذات برادری بھی بڑی خطرناک ہو گئی ہے، کوئی اپنے کو فخر، کوئی اپنے کو فخریہ محسوس کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جب آبادی بڑھی تو ہم نے لوگوں کو الگ الگ قبیلوں میں بانٹا تھا، نیشنز بنائے، لوگوں کو الگ الگ جماعتوں میں ڈالا، اس لیے نہیں کہ کوئی کسی سے بڑا تھا، اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، رشتہ داریوں کو نبھا سکو، ورنہ ساری دنیا ایک ہوتی، کون کس کے رشتے نبھاتا، کون کس سے تعارف کرواتا، کون اپنا نام کیسے بتاتا، کون کس کی مدد کرتا۔ ساری دنیا ایک قبیلے سے، کوئی قبیلہ نہ ہوتا، کوئی نیشن نہ ہوتا، سب ایک جگہ، تو رشتہ داری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، اقربا، قریبی، دور، بعید، یہ سب کا کچھ گیم نہ ہوتا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں ہم نے تمہیں قبیلے میں بانٹا ہے، یہ میری حکمت ہے، اس کا انکار نہ کرو، لیکن اس کا مقصد یہ ہے لتعارفوا، تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، رشتہ داریاں نبھاؤ، آپس میں ریلیشن بناؤ، یہ تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے، تمہارے دل آزمائے جائیں گے، تمہیں آزمایا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کہو میں تم سے بڑا، تم مجھ سے چھوٹے، میں اچھا کیونکہ میں فلاں سے، تم گرے کیونکہ تم فلاں سے۔ یہ کانسیپٹ اسلام نے نہیں دیا۔ اللہ نے اس لیے اس جگہ پر لفظ ناس کا بھی استعمال فرمایا ہے، کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے انسانوں، اب انسانوں میں سب لوگ آ گئے، نہ کوئی دھرم کی قید ہے، نہ کوئی رنگ کی قید ہے، نہ کوئی مذہب کی قید ہے، اور نہ ہی کوئی ملک کی قید ہے۔ اللہ نے مطلقاً ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں سنو، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ہے ایک مرد سے ایک عورت سے، وہی نفس واحدہ جو سورہ نساء میں بیان کیا گیا، اسی کو پھر اللہ نے دہرایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں الگ الگ ٹولیوں میں، الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ قبیلوں میں بانٹ دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان سکو اور ایک دوسرے سے رشتہ داریاں نبھا سکو، مدد کر سکو۔ ہاں اگر تم میں کوئی بڑا اور چھوٹا ہے تو کس ناحیے سے وہ بھی سن لو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے اچھا وہی ہے، سب سے زیادہ عزت دار وہی ہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سب سے زیادہ متقی جو ہے وہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ معیار اسلام نے دیا ہے، یہ طریقہ اسلام نے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں آئے وہ دور جاہلیت کا بڑا خطرناک دور تھا، جس میں فخر کرنے کے لیے لوگوں کے پاس نسب فرنٹ پہ ہوا کرتا تھا، وہ اپنے ہی برادری کو لے کر فخر کرتے تھے، شاعری کرتے بھی تو بیان کرتے تھے میں فلاں سے ہوں، میرا خاندان یہ ہے، ہم نے یہ کیا تھا، یعنی اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے اپنے ہی خاندان کا سہارا لے کر لوگ بیان کرتے تھے۔ اسلام ایسے ماحول میں آیا اور فرمایا نہیں، لتعارفوا مقصد ہے، لتفاخروا مقصد نہیں ہے، مقصد تعارف ہے، مقصد تفاخر نہیں ہے، مقصد کو نہ بدلا کرو۔ اور آگے اسلام نے کانسیپٹ بھی دے دیا کہ رنگوں سے فرق نہیں پڑتا، جگہ سے فرق نہیں پڑتا، قد و قامت سے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو تمہارے دل کی دنیا سے فرق پڑے گا، تمہارے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے اس سے فرق پڑے گا۔ اسی لیے اسلام نے بلال کو جو مقام مل گیا دوسروں کو نہیں مل سکا۔ نبی کریم نے مکہ کو فتح فرمایا، خانہ کعبہ کی چھت پہ بلال کو کھڑا کیا اور اذان دلوائی، دنیا سنو، رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ آواز بلند کرے گا اللہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے دیا۔ اسلام کیا سوچتا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اسلام نے یہ بھی بیان کیا کہ اسلام صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور یہ آج سے نہیں، جب سے آدم علیہ السلام اس زمین پر آئے اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ دعوت اسلام کی دعوت ہے۔ اگر کوئی دعوت کسی مسلمان کی زبان سے یہ نکلے یا یہ سمجھ میں آئے یا یہ اشارہ ملے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی گنجائش ہے عبادت کرنے کی، وہ دعوت کچھ اور ہو سکتی ہے، اسلام کی دعوت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اے قرآن کے پڑھنے والوں، اسلام کا کانسیپٹ سمجھو، اسلام کا نظریہ سمجھو۔ اللہ نے فرمایا ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے، اپنے سندیشہ، اپنے ایلچی بھیجے، اپنے میسنجر بھیجے ہیں۔ پیغام ان کو کیا دیا؟ بیسک پیغام، بیسک میسج یہ تھا ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے علاوہ دیگر معبودان باطلہ کو چھوڑ دینا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ سارے انبیاء یہی
یہی پیغام لے کر دنیا میں آئے. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہے اور قیامت تک یہ دعوت چلتی رہے گی. اللہ نے تو یہ بیان کر دیا کہ میں نے کیا ہے، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے، اور ہر رسول کی دعوت کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، انیک کی نہیں، صرف ایک کی. ہوا کیا دنیا میں؟ اللہ نے فرمایا میں نے کیا یہ تمہارے لیے، لیکن دنیا میں ہوا کیا ہے وہ بھی اللہ نے حقیقت و سچائی بیان کی. اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، نبی تو آ گئے لوگوں کے پاس، قوموں کے پاس نبی آ گئے، امتوں میں نبی اتار دیے گئے، اپنا پیغام بھی دنیا کو پہنچا دیا، لیکن لوگوں کا ری ایکشن کیا تھا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی اور نبیوں کی دعوت پہ لبیک کہہ دیا، توحید پرست بن گئے، شرک کی دنیا سے نکل گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے بھی بدنصیب لوگ رہے جو شرک کی دنیا میں مسلسل پڑے رہے، نبیوں کی دعوت کو قبول نہ کیا، توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا، انبیاء کے مشن پہ نہ آئے. اللہ نے فرمایا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. تو اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے دنیا کے لوگوں، زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ ان قوموں کو میں نے جو برباد کیا، ان کے اوپر جو ہم نے عذاب نازل فرمائے کتنے بھیانک تھے، ان جھٹلانے والوں کا کیا نتیجہ ہوا، یہ بھی تم دنیا میں سفر کر کے دیکھ لو. یہ اللہ نے ایک آیت میں بیان فرمایا، تین چیزیں بیان فرمائی. اللہ نے کہا ہر قوم میں رسول بھیجا ہے، یہ بات ماننی ہوگی. ہمیں رسول کا نام پتا ہو یا نہ ہو اس سے نہیں مطلب. اللہ نے قرآن کے اندر بہت کم نبیوں کا نام بتایا ہے، اور وہ 24 یا 25 نبی ہیں جن کا نام ذکر کیا ہے. خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بہت سارے ایسے نبی جس کا ہم نے بیان ہی نہیں کیا، جن کے قصے ہی نہیں تمہیں بتائے، نام تک نہیں بتایا ہے. لیکن آئے نبی بہت زیادہ ہیں، ہر قوم میں ہر امت کے اندر نبی آئے ہیں، اور تمام نبیوں کی تعلیم یہی رہی ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا. لیکن دنیا نے کیا اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہدایت ملی ہے، کچھ لوگوں کے اوپر ضلالت و گمراہی سچ ثابت ہو گئی، اور وہ لوگ اپنے آپ کو جہنم میں لے گئے، یعنی کہ شرک میں مسلسل باقی رہے. پھر اللہ دعوت دے رہا ہے اے لوگوں تم زمین میں سفر کرو، دنیا میں دیکھو وہ قومیں جو کبھی راج کیا کرتی تھی آج زمین بوس ہیں، زمین میں ان کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھو، عبرت حاصل کرو. آج بھی میں کر سکتا ہوں، آج بھی میں زلزلے لا سکتا ہوں، آج بھی میں آسمان سے پتھروں کی بارش کر سکتا ہوں، آج بھی میں آگ کے گولے برسا سکتا ہوں. لیکن میرے بندو یہ تمہیں سکھانے کے لیے، تمہیں عبرت دینے کے لیے ہے، اس کو سمجھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. زمین پہ انسان آ گیا، اللہ نے جنت سے زمین پہ انسانوں کو بھیج دیا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی جگہ پر اپنی مخلوق کو بھیج رہا ہو اور کوئی گائیڈنس نہ دے، رہنمائی کے لیے کوئی کتاب نہ دے، رہنمائی کے لیے کچھ سورس نہ دے. جس اللہ نے آدم کو پیدا کیا جب اکیلے تھے تو ان کی ضرورت کی جو چیزیں تھی اس کے نام تک سکھائے ہو، وہ اللہ اتنی بڑی دنیا میں انسان کو بھیج رہا ہو جہاں مختلف چیزیں ہو، جہاں اس کا دشمن بھی ساتھ میں زمین پہ آ رہا ہو، اس کی ذریت بھی بڑھ رہی ہو، وہاں اللہ کوئی رہنمائی کا سرچشمہ نہ بھیجے، کوئی اپنا پیغمبر، کوئی اپنا ایلچی نہ بھیجے، کوئی ہدایت نامہ نہ بھیجے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آدم کے ساتھ اللہ نے اپنی تعلیمات کو بھی اتاری. سب سے پہلی تعلیم تھی آدم زمین پہ جا رہے ہو، حوا زمین پہ جا رہی ہو، زمین پر جا کر میری ہی عبادت کرنا، میری طرف سے جب جو پیغام پہنچے گا اس پہ عمل کرنا. اگر اس سے ہٹے تو ایک مثال دیکھ چکے ہو، پوری جنت تمہارے لیے تھی، صرف ایک پیڑ سے منع کیا تھا، ایک درخت سے منع کیا تھا، کھانے پر نتیجہ یہ ہوا کہ تمہیں زمین تک اتارا جا رہا ہے. اسی طرح زمین پہ جاؤ، پوری زمین تمہارے لیے بنائی گئی، درخت تمہارے لیے، ندیاں تمہارے لیے، پھل فروٹ تمہارے لیے، اناج تمہارے لیے، پوری دنیا تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے تمہارے استعمال کی چیزیں ہیں. لیکن ہاں
میری نافرمانی نہ کرنا، جب جب میں جو جو کہوں گا اسے ماننا، نہیں مانو گے تو پھر جہنم تیار ہے، جنت میں پیدا کر کے ڈالا تھا، نہیں مانو گے تو اگلی بار جہنم میں ڈالوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے اس کو یوں بیان فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا، ہم نے آدم سے فرمایا، حوا سے فرمایا، یہاں تک کہ ابلیس سے بھی اللہ نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، جنت سے اترو، آسمان سے زمین کی طرف تم تینوں جاؤ اور وہاں پر تم اپنی زندگی گزارو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد رکھنا میری طرف سے کوئی ہدایت نامہ پہنچے، کوئی تعلیم پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو تم میں سے جو بھی میرے اس ہدایت نامے کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو کل قیامت کے دن اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ تو غم ہوگا، وہ دنیا میں بھی امن کی زندگی گزارے گا، سکون کی زندگی گزارے گا، اور آخرت تو اس کی سکون والی بننے والی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور تم میں سے جو کفر کریں گے، جو انکار کریں گے، میری آیتوں کا انکار کریں گے، میرے ہدایت نامے کو ٹھکرائیں گے، اگنور کریں گے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اللہ نے انسان کو زمین پر اتارتے ہوئے یہ پیغام دیا تھا، یہ کہہ کے اتارا تھا۔ اب زمین پر آدم آ گئے، حوا آ گئیں، ابلیس بھی آیا۔ اس دنیا کو آزمائش کی جگہ یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو اتارا گیا، ساتھ میں دشمن بھی ہے اور کہہ کے اتارا جا رہا ہے، بعضکم لبعض عدو، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہ کہہ کے ساتھ میں زمین پر اتارا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ کہا بھی جا رہا ہے میری طرف سے آئیں گے لوگ بتانے والے، میری طرف سے پیغامات پہنچیں گے تم تک، سمجھانے والے آئیں گے، جو مانے گا وہ میرا ہوگا اور جو نہیں مانے گا جہنم تیار ہے۔ آدم علیہ السلام آ گئے، آدم آئے زمین پہ، سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی، وہ ہدایت اللہ نے بھیجی تھی کہ نہیں بھیجی تھی؟ وہ پیغام اللہ کی طرف سے آیا کہ نہیں آیا؟ آیا۔ آدم آئے، نوح آئے، ان کے بعد پیغمبروں کا ایک سلسلہ چلتا رہا۔ یہ وہی جو اللہ نے کہا تھا جاؤ میری طرف سے ہدایت نامہ آتا رہے گا، وہ نبی آتے رہے، پہنچتے رہے، دنیا کو سمجھاتے رہے۔ جب بھی انسانوں میں برائیاں آئیں، جب بھی شرک پنپنے لگا، جب بھی لوگ بے ایمان ہونے لگے، تو اللہ نے اپنے نبیوں کو اتارنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی اللہ نے ایک ہی دور میں دو نبیوں کو اتارا انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ وہ سلسلہ وہیں سے چلتا آ رہا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ سلسلہ ختم ہو جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ ہدایت نامہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ اسلام کی شکل میں دنیا میں اترتا رہا ہے۔ آدم آئے تو اسلام لے کر آئے، ابراہیم آئے تو اسلام لے کر آئے، نوح آئے تو اسلام لے کر آئے۔ اس وقت سے لے کر سارے پیغمبروں کے ہوتے ہوتے موسیٰ آئے تو اسلام لائے، عیسیٰ آئے تو اسلام لائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسی اسلام کی آخری کڑی، آخری تشریح اور آخری تفسیر لے کر آئے۔ قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے۔ یعنی یہاں نبوت کا دروازہ بند، نبی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اب آپ نے کہہ دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا وعدہ تھا وہ آج بھی بند نہیں ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، یہ پوسٹ بند کیا جا رہا ہے، یہ منصب بند کیا جا رہا ہے، لیکن میری امت کے جو میری تعلیمات کے جاننے والے ہوں گے، جس کو ہم علماء کہتے ہیں، نبی کی زبان کہتی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے اصلی وارث یہی ہیں، ان سے دین سیکھنا ہوگا۔
یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ میرے رسول یہ بھی فرما کے گئے ایک دن جب قیامت قریب آئے گا تو لوگ عالموں کو چھوڑ کر جاہلوں سے فتوے پوچھنے لگیں گے، یعنی وہ ہدایت کا جو سرچشمہ تھا لوگ اس سے کافی دور ہو چکے ہوں گے۔ گمراہیاں گھروں میں، دلوں میں، مکانوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پنپنے لگے گی، اور ایک وقت یہ آ جائے گا کہ زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا۔ پھر وہ وقت آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین کانپے گی، آسمان پھٹے گا، سورج ٹوٹے گا، چاند بے نور ہوگا، ستارے ٹوٹیں گے، جانور جنگلوں سے بھاگیں گے، انسان کی قبریں پھٹیں گی، پہاڑ روئی کی مانند ہواؤں میں اڑیں گے، جسے ہم قیامت کہتے ہیں۔ قیامت بپا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا، یعنی انسان جنت سے نکالا گیا، پھر اخیر میں جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے کہہ دیا میری اگر مان کے آئے ہوگے تو واپس تمہارا گھر دے دیا جائے گا، اور اگر میری مخالفت کر کے آئے ہو تو جہنم تیار ہے، ہمیشہ کے لیے اس میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا نہیں بیان کیا ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آدم سے تھا، قیامت تک رہے گا۔ اللہ کا پسندیدہ دین تھا، ہے، قیامت تک رہے گا۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رب اپنے اس نور کو، یعنی اپنے اس اسلام کو زمین کے چپے چپے میں پھیلائے گا، دنیا تک اپنا پیغام پہنچائے گا جو آدم کو دیا تھا، اپنی عبادت کی دعوت دیتا رہے گا۔ لوگ نہیں چاہتے ہیں چراغ بجھ جائے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ چراغ بجھے، یہ چراغ جلتا رہے گا، کیونکہ اس کا جلانے والا اللہ ہے۔ اللہ خود کہہ رہا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، نافرمان لوگ، انکار کرنے والے لوگ، عبادت سے دور لوگ گرچہ پسند نہ کرتے ہوں کہ اسلام پھلے پھولے ترقی کرے، لیکن یہ تو ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، پروردگار ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔